دو موضوع ہیں، ایک حدیث سے متعلق اور دوسرا فقہ سے متعلق۔ اور اگر دیکھا جائے تو یہ دونوں موضوع، دونوں ٹاپکس، دونوں برانچز ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، ایک دوسرے سے الگ نہیں کی جا سکتی ہیں۔ آپ حدیث کو فقہ سے اور فقہ کو حدیث سے الگ نہیں کر سکتے ہو، دونوں بھی ایک دوسرے کے لیے ضروری ہیں۔ اگر آپ فقہ کی بات کریں، جس کو آپ دین کی گہری سمجھ کہتے ہیں، اگر ایسا فقہ ہے جس کی بنیاد حدیث پر نہیں ہے، جو حدیث سے آزاد ہے، تو ایسی فقہ دین میں معتبر نہیں ہے۔ اور اگر آپ محض حدیث کہتے ہو لیکن حدیث کو سمجھتے نہیں ہو، تو صرف حدیث کا تلاوت کرنا اور روایت کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ اصل مقصود یہ ہے کہ حدیث میں جو بات آئی ہے، ایک انسان اس بات کو سمجھے اور اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنائے، اس کے مطابق اپنا عمل صحیح کرے۔ اللہ نے حدیث اس لیے نہیں دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ نے کلام جو کچھ کیا وہ کلام صرف اس لیے تھا کہ اس کو صرف کانوں سے سنا جائے؟ نہیں، صرف سماعت کے لیے وہ نہیں تھا، بلکہ وہ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام تھا کہ صحابہ اس کو سنیں، اس کو سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ تو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صرف سننے کے لیے، پڑھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ سمجھنے کے لیے، ماننے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ ماننا اور عمل کرنا سمجھنے کے پہلے ہوتا ہے کہ بعد میں ہوتا ہے؟ آدمی سمجھے گا تو اس کے بعد میں اس کے مطابق عمل کرے گا۔ تو اس اعتبار سے فقہ اور حدیث دونوں ایک ساتھ، دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اسی لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ اہل الحدیث الگ ہیں، اہل الفقہ الگ ہیں، اتنے جلدی میں اس پہ نہیں آؤں گا، بیچ میں کہیں جا کے کشتی جب اپنی بیچ میں جائے گی تب جا کے اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ اہل الحدیث کون ہے اور اہل السنہ کون ہے؟ حدیث اور سنت کا جب فرق آئے گا اصطلاح کے اعتبار سے، وہاں پہ انشاءاللہ ہم لوگ تفصیلی گفتگو اس پر کریں گے۔ تو بعض لوگ اس کو الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم حدیث بھی مانتے ہیں اور فقہ بھی مانتے ہیں، کچھ لوگ اس کو فقہ بولتے ہیں۔ ایکچولی جو لفظ لکھا جاتا ہے عربی میں وہ کیسا ہے؟ فقہن، جیسے آپ کہتے ہیں ذکرن، تو اس اعتبار سے اس کو آپ ذکر بولتے ہو، ذکر بہت سارے لوگ بولتے بھی ہوں گے، لیکن وہ کیا ہے اصل میں؟ ذکر۔ جیسے آپ کہیں فکر، فکر ہے وہ اصل میں۔ تو ابھی اپنی بہت ساری ووکیبلری میں واولز آپ کو چینج کرنے پڑیں گے، اس لیے ان دروس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ لغوی اعتبار سے عربی زبان میں کس چیز کو کیسے کہا جاتا ہے وہ بھی ہم کو آنا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ کسی عالم صاحب کے پاس گئے اور آپ نے کہا فقہ میں ایسا، فقہ میں بولے فقہ کی سپیلنگ بتاؤ پہلے کیا ہے۔ آپ بولے اتنے ڈیپ مت جاؤ گمراہ ہو جائے گا، وہی ہو گیا پھر، آپ بھی وہی بول رہے جو وہ بولتے ہیں۔ تو یہ لفظ کیا ہے؟ فقہن، اس کے معنی کیا ہے؟ گہری سمجھ۔ لیکن وہ سمجھ کس چیز کی؟ بایولوجی کی، ایسٹرونومی کی، جیوگرافی کی، کس چیز کی؟ کھانے پینے کمانے، کس چیز کی؟ یہ گہری سمجھ دین کی ہے، اور اس لیے جاننا پڑے گا کہ واقعی دین کیا ہے، اور دین ملا کس سے، لایا کون، دیا کس نے؟ سب سے پہلے انسانوں کو، ہم کو، انسانوں کو آخری نبی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس دور کے اعتبار سے، اس امت کے اعتبار سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے دین مسلمانوں کو دیا، انسانوں کو دیا، جس کے حامل آج ہم ہیں۔ تو یہ جو دین ہے یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا دین ہے، اور سارے نبیوں کا دین ایک ہوتا ہے یا الگ؟ دین ایک ہوتا ہے سب کا؟ الگ ہوتا ہے نا کہ ایک ہوتا ہے؟ ایک ہی ہوتا ہے۔ کچھ لوگ فوراً سوچتے ہیں کہ کیا ہے یہ، یعنی بہت سارے لوگ
ان کا جواب سوال کے تابع ہوتا ہے نا؟ تو بالکل ہے. نہیں ہے نا؟ نہیں بالکل نہیں. کیسا ہو سکتا ہے؟ تو یہ جہاں لے جائیں گے وہاں آپ جیسے سوال پوچھیں گے ویسا جواب. تو ایسا نہیں، واقعی ہم کو معلوم ہونا چاہیے. امت اب تک ایسی ہی چل رہی ہے. مولوی صاحب ممبر پر جیسا بولیں گے، مانتے کہ نہیں مانتے؟ مانتے تم لوگ؟ نہیں مانتے، بالکل نہیں مانتے، کان پکڑتے ہم لوگ. تو ایک آدمی کے پاس اپنا دین اگر نہیں ہے، اپنا فہم اس کے پاس نہیں ہے، اس کے پاس اپنی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، کوئی بھی آدمی اس کو گمراہ کر سکتا ہے. اس کے پاس اس کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہونا چاہیے. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. جہنمی کیا کہیں گے؟ کاش کہ ہم سنتے اور غور کرتے، عقل سے کام لیتے تو ہم جہنمی نہیں بنتے. تو اللہ نے ہم کو غور و فکر کے لیے عقل دی ہے. ہاں عقل مجرد نہیں ہے، آزاد نہیں ہے، لیکن عقل کا استعمال بھی ہے. اور وہ کیا ہے؟ جو سنا ہوا دین ہے اس پہ غور کرے آدمی. لیکن کس سے سنا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے ہوئے دین پر غور کرے.